اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. من الذین ہادوا، ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، تحریف کرتے ہیں یعنی بدلتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے. یہ بدلنا اور تحریف کرنا یہ لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے. ہیر پھیر کرتے تھے. تحریر لفظی کی مثال تو آگے آ رہی ہے انہی آیات میں. معنوی تحریف اس طرح کرتے تھے کہ مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں مذکور تھیں، ان کے متعلق کہتے تھے کہ نشانیاں تو ہیں مگر وہ اس پیغمبر پر صادق نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہ کسی دوسرے پر وہ نشانیاں چسپاں کر دیتے. تو جو ذات ان نشانیوں کی مصداق ہے اس سے وہ نشانیاں پھیر کر دوسرے پر فٹ کر دینا، یہی تحریف ہے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. اب یہ لوگ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوالے دیتے کہ تمہاری دیکھو تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری انجیل میں میری بشارت موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پاتے ہیں آخری پیغمبر کو لکھا ہوا تورات اور انجیل میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس چیز کے حوالے دیتے تو وہ کہتے کہ ہم نے یہ بات سن لی ہے، اور آہستہ سے کہہ دیتے کہ ہم مانیں گے نہیں. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ کچھ تو کھلے طور پر بھی کہتے تھے کہ یہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور تو سن نہ سنایا جائے. یہ ایسا جملہ ہے کہ اس جملے کا اچھا مطلب بھی بن سکتا ہے اور برا مطلب بھی بن سکتا ہے. اچھا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ سنائی جائے، یعنی بری بات تیرے کان میں نہ آئے. اور برا مطلب کہ تو سن اور نہ سنایا جائے، یعنی کہ تو بہرا ہو جائے، کہ تیرے کان کسی کام کے نہ رہیں. تو جو اچھے لوگ تھے وہ پہلا معنی مراد لیتے تھے اور یہودی دوسرا معنی مراد لیتے تھے. وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا کہتے ہیں دبا کر اپنی زبانوں کو. راعنا کا لفظ رعایت سے ہو سکتا ہے، معنی ہے پاس رکھنا، عزت کرنا، لحاظ کرنا. رعایت اور مراعات یہ بڑے مشہور لفظ ہیں. ہمارے ہاں آج کل مراعات کا لفظ بڑا عام ہے، ہماری زبان میں بھی یہ لفظ بولے جاتے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مجھے رعایت دو، یہ بڑی رعایتی چیز ہے. اسی طرح آج کل ججوں کے بارے میں اور وزراء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کے ٹیکسوں سے اپنے حق سے زیادہ مراعات لے رہے ہیں. مراعات تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب راعنا کا لفظ بولتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ حضرت ہماری رعایت کرو، کیونکہ ہم شہری لوگ ہیں، ہم میں دیہاتی بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، ذہین بھی ہیں اور درمیانے درجے کے بھی ہیں، غبی بھی ہیں. حضرت بیان اس انداز سے ہو کہ ہم سارے سمجھ جائیں آپ کی بات کو، کیونکہ بعض باریک اور دقیق چیزیں یہ ساری سمجھ نہیں سکتے.
تو یہودی یہی جملہ یعنی راعینا ذرا زبان کو دبا کر کہتے تھے، جس سے یا پیدا ہو جاتی تھی، راعینا بن جاتا تھا۔ تو یہ راعینا یہ رعونت سے ہے۔ رعونت کا معنی ہے تکبر، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں میں بڑی رعونت ہے، یعنی تکبر ہے۔ تو تھوڑا سا دبا کر لفظ بولنے سے لفظ کا معنی ہی بدل جاتا۔ تو کیونکہ زبر اور زیر سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، مثلا بکری ہے، بکری آپ جانور کو کہتے ہیں جو عام طور پر گھروں میں پالی جاتی ہے، اور بکری، اب دیکھیں بکری با کے اوپر زبر تھا تو وہ جانور کے لیے وہ بولا جا رہا تھا، اور اگر با کے نیچے زیر آ گیا تو بکری، بکری کا مطلب ہے کہ فروخت، کہ چیز جو ہے وہ کتنی فروخت ہو گئی۔ تو بکری اور چیز ہے اور بکری اور چیز۔ اسی طرح تو یہ جو راعینا اس کے ایک معنی ہوتے ہیں احمق اور چرواہا، تو یہودی جو ہے وہ یہی مراد لیتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ پر پابندی لگا دی، جیسا کہ پہلے پارے میں یہ بات گزری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے مسلمانوں راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، یعنی حضرت آپ ہماری طرف شفقت کی نظر فرمائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جائز چیز سے بھی باطل غلط فائدہ اٹھائے تو جائز چیز بھی ممنوع ہے، کیونکہ فی نفسی ہی راعنا کا جو لفظ ہے یہ فی نفسی برا نہیں ہے، اگر کہنے والوں کی بھی نیت بھی صحیح ہوتی تھی، مگر یہودی چونکہ خباثت کرتے تھے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ راعنا کا لفظ نہ کہا کرو۔ تو یہودیوں کی تو یہ عادت تھی نا کہ وہ اپنی خباثت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، اور سام کا معنی ہوتے ہیں موت، یعنی درمیان سے لام کھا گئے تو السلام علیکم ہو گیا۔ اسی طرح ایک یہودی ایک دفعہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرماتے، دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے کہا السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ سن کر کہا علیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر موت اور لعنت پڑے۔ خیر یہودی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے چلا گیا۔ بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آج تو بڑے غصے میں تھی، تو کہنے لگی حضرت الم تسمع ما قال، آپ نے سنا نہیں کہ کیا بکواس کر رہا تھا، آپ نے وہ لفظ نہیں سنے جو اس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمعی ما قلت، جو میں نے کہا وہ تم نے نہیں سنا، یعنی جو میں نے اس کو جواب دیا ہے، تو فرمایا کہ اس نے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب میں کہا علیکہ، یعنی جو تو کہتا ہے میرے لیے وہ تیرے اوپر، مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، شرافت بھی برقرار رہی اور جواب بھی دے دیا گیا۔ تو کچھ ایسے خبیث بھی تھے کہ السلام علیکم کہتے تھے، آگے السلام علیکم سین کے نیچے زیر لگاتے تھے، تو اس کا معنی ہے کہ تجھ پر چٹان گرے۔ اگر جمع کی ضمیر ہو تو معنی ہوگا کہ تم پر چٹان گرے۔ تو اس طرح کی خباثتیں یہ لوگ کرتے تھے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے۔ وطعنا فی الدین، اور عیب نکالتے ہیں دین میں، دین میں یہ لوگ عیب نکالتے تھے یہودی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں نے بٹھا لیا، کہنے لگے کہ تیرا نبی کیسا ہے، تمہیں پیشاب کے طریقے بتاتا ہے کہ پیشاب اس طرح کرو، پخانہ اس طرح کرو، یہ دین ہے؟ یہ تعلیم دینے کے لیے آیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمر صحابی تھے، انہوں نے 250 سال کی عمر پائی ہے، صحت مند بھی اس طرح تھے کہ دیکھنے والا کہتا تھا کہ 60 سال کی عمر کے، پرانے اور تجربہ کار لوگ تھے۔ تو جواب میں حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہاں بھائی، قومیں سمجھاتے ہیں کہ تم پخانہ پیشاب و پخانے کے لیے بیٹھو تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہ کرو، کعبۃ اللہ کی طرف پیٹ نہ کرو، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر ہمیں پیشاب کرنے کا ادب سکھا دیا تو اس میں کیا بات ہے؟ تو کیا قبلے کا احترام ضروری نہیں ہے؟ اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جب استنجے کے لیے ڈھیلا استعمال کرو تو الٹے ہاتھ سے استعمال کرو، بائیں ہاتھ سے استعمال کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ ہڈی استعمال نہ کرو، ممکن ہے کہ اس کا کوئی کنارہ تیز ہو، اس سے تمہیں تکلیف پہنچ جائے۔ یہ بھی سمجھایا کہ گوبر اور کوئلوں کے ساتھ استنجا نہ کرو، اس میں کون سی بری تعلیم دی ہے؟ اب دیکھنا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر ہیں دین۔ تو وہ ان باتوں پر یہودی طعن کرتے تھے، اور یاد رکھنا دین کے کسی بھی حکم پر طعن کرنا یہ کفر اور الحاد ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اگر بے شک وہ کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی ہے،
واسمع اور آپ سنیں، وانظرنا اور ہم پر نظر شفقت فرمائیں، لکان خیر لہم تو یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی، واقوما اور بہت درست اور معقول بات ہوتی، ولکن لعنہم اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بہت کم یہودی ایمان لائے، حالانکہ یہودی آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے، بالکل اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولادوں کو پہچانتے، مگر ضد کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔